دی بنیاد فعل حرام تے ہوئے اس شادی چ برکات دا نازل ہونا میں شاید ممکن نہیں سمجھدا. یقیناً شادی باعث برکت ہے، باعث عفت ہے، باعث رحمت ہے، جس دی بنیاد اس ذات دا ذکر ہے جس ذات نو اللہ نے اپنا محبوب آکھیا ہے. میں خوش بخت سمجھدا اس اولاد نو، خوش بخت ہے وہ نسل جنہوں اس زمانے جڑا زمانہ بے راہ روی دا زمانہ ہے، جس زمانے دین تو دوری اختیار کیتی جا رہی ہے، اس زمانے قرآن اور سیرت اہل بیت نو ترک کیتا جا رہا ہے. خوش بخت نوجوان جنہوں اس دنیا بھی ذکر اور فکر اہل بیت اپنے قلب نصیب ہے. سب تو پہلے دعا کر سے یقیناً اللہ اس شادی نو، اللہ اس خوشی نو بے حق سیدہ طاہرہ با عظمت قرار دے وے. اس شادی نو رحمت دا سبب قرار دے وے. اس شادی نو اور اس بندھن نو مالک کائنات جناب علی و بطول دے بندھن دا صدقہ مالک محبتہ نصیب فرمائے. ایک فرمان تاکہ اس شادی نال بھی تھوڑا جہا سڑا مقصد پورا ہو جائے. پیغمبر فرماتا تزویج و نصف الایمان، کیونکہ رات انہاں دو ہستیاں دی رخصتی دی شب ہے انہیں پوری کائنات اللہ نے فقط واحد جوڑا بنایا ہے جڑا شوہر بھی معصوم ہے اور زوجہ بھی معصوم ہے. پڑھے لکھے سارے نوجوان تشریف فرمائیں. ایک دو بزرگ انہوں نے دعا دے بڑی جوان تشریف فرماؤ. بڑی کائنات آدم تو لے کے خاتم تک، خاتم تو لے کے قیامت تک اللہ نے ایک جوڑا بنایا ہے جہاں شوہر بھی معصوم اور بی زوجہ بھی معصوم. یقیناً بڑی بعظمت ہے بی جناب مریم صلوات اللہ علیہا بطول بی ہیں، قرآن نے انہوں نے بطول آکھا ہے. لیکن میں جملہ آدھارا نہ مہربانوں، بغیر شوہر دے رہ کے بطول ہونا اور بات ہے، شوہر دے نال عصمت دے درجے دے فائز ہو کے بطول رہنا اور بات ہے. وہ جو ہے میرے جملے دوتا اور اگلا جملہ نورانی سنو مہربانوں. یہ لفظ ہے ایک ایک تے دو 11، یہ بھی اسے گھر تو جاری ہوئے ہے. تو سا لطف گننا ہے ایک ایک تے دو 11 دی ضرب المثل کدا چلی. اگر ایک ہے جناب مریم تو اسی جو ایک ہی معصوم عیسیٰ دنیا تے آیا ہے. تو رات نہیں ایک معصومہ بی بی بطول تو نتیجے ایک جناب عیسیٰ معصوم دنیا تے آیا ہے. جدہ علی و بطول دو رلے نے تو انہیں دے بدلے چلنا نے 11 معصوم دنیا تے گئی. لیکن آؤ جی راستل قیمتی جملہ ہے تزویج و نصف الایمان، نکاح ادھا ایمان ہے. حسن عزیز دا ایمان ادھا پہلے ہا، لیکن اس تزویج نے اس ایمان نو مکمل کرنا. اور فرق کتنا ہونا، اور یہ بھی جملے روایت ہے اکثر اہل النار ڈھیر جیرے جہنمی حسن اوے حسن جڑے غیر شادی شدہ رہن دی خواہش رکھ دیں. التزویج و نصف الایمان فائدہ کیا ہے اس ایمان دی تکمیل دا؟ جڑیاں 2 رکعتاں شادی تو پہلے پڑھدا تے 2 رکعتاں لکھیاں ویندیاں، شادی تو بعد 2 رکعتاں دا اجر 70 رکعت دے برابر ہو ویندا ہے. تو سونی سبحان اللہ کی ایک جملہ آکھا جڑے جشن ہی چاہے بیٹھے ہو وہ چہرہ بھی جشن والا بنا ہوا یا کہ پتہ لگے بھی اور آ رہے جشن بھی ہے تے نال شادی دا سماں بھی ہے جڑا اس رات وچ بھی چہرے دے تے وٹ لائے باوے اس ناراض نہ ہوئے جڑا عید غدیر بھی ہوئے، شب رخصتی امیر المومنین اور جناب سیدہ دی بھی ہوئے، اتنی خوشیاں دے مرکز جڑا بے کہ چہرے تے وٹ پاوے. مت میں یہ سمجھا جڑا ہن وٹ پیندا او بردے وٹ پیسے تے کباری چ وٹ راس
کیڑا گھر ہے جرا خوشیاں دے خوشی نہیں منیندا گل ہے یا نہیں لیکن وہ کتنی مقدس خوشی ہے جدی بنیاد ذکر علی ہو سبحان اللہ وہ کتنا مقدس خوشی ہے جدی بنیاد ذکر اہل بیت ہوئے ادھا ایمان ہے تزویج کائنات قربان کرا اس بی بی دی عظمت تو کائنات قربان کرا اس بی بی دی عظمت و رفعت و بلندی تو پوری کائنات عورت ادھا ایمان شوہرد مکمل کرتی ہے کیا شان ہے بنت رسول دی جو اس علی دے ایمان دی تکمیل دا سبب ہے زہرا جرا علی خود کل ایمان یہ علامت ہوندی جو تسا شادی تے بیٹھو تے جشن تے بیٹھے جلے بندہ کسی دی خوشی جوائیں دے تو اسے بیلا دیں دیو لیکن اے رات علی و بطول دی رخصتی دی رات گھبرائے نہیں بیٹھے یہ تاجم لے آکے میں تا حقیقت ہوں دسا جیدہ میں نو دعوت ہوئی ہے میں اس ٹائم بھی بڑا خوش ہے کہ الحمدللہ اس معاشرے بھی ایسی نسل موجود ہے جڑے لہو و لاب نو ترک کر کے ذکر اہل بیت نو ترجیح دے رہے ہیں اپنی شادیاں سڑا معاشرہ تک کسی اور پاسے چلا گیا لوگ اس نو مذاق سمجھتے ہیں ڈھول نہیں یہ کوئی جناب قرخانی ہے میں پوچھتا جیتے حرام ہوئے وہ شادی ہے جیتے اللہ دی ناراضگی نہ ہوئے وہ قرخانی ہے جوانوں یہ گل ہے یا نہیں لیکن اصل مقابلہ اسے جوان نے مقابلہ اس معاشرے نال کر کے آمن والی دنیا نو آمن والے والدین نو ایک پیغام دینا ہے کہ اگر اچھی اولاد چاہندے ہو تو کردار خود نبھانا پڑے بس کوشش کرنی جو ان کی بنیاد اچھی ہے انشاءاللہ ان کی تکمیل بھی اچھی ہو سکتی جیرا فرمان میں اللہ دا پڑھا ہے کیونکہ رات اور کیونکہ جشن بھی جشن غدیر نال ہے مربوط پہلا جملہ صاحبان ایمان علی ہے نقطہ سارے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے بڑا مشہور فرمان ہے انا نقطہ تحت البا اس بعدہ نقطہ میں علی ہوں شاید میرے جملے جناب پتہ نہیں تھوڑے اذان تک پہنچ جائے علی ہے نقطہ جب تک نقطے تو بغیر ہے تو عین ہے جدہ ہوا عین نقطے نو طلب کرے تو غین بن دی میرا جملہ سن سوچنا میرا بھی سے جملے تک جب تک بغیر نقطے دے رہے عین رہا دیئے جدہ عین نقطے نو طلب چا کرے تو غین بن دیئے تا ہی تا اللہ نے علی دی ولایت دا اعلان غدیر کی سبحان اللہ تھوڑا جہاں محفوظ کیتا ہے جو یقیناً جشن غدیر ہے وہ دی دوسری دلیل اگر علی دی ولایت اعلان آتا غدیر دے کیتا ہے نقطہ لا کے مباہلہ کیونکہ مصطفیٰ دی فتح دنانا محمد بھی میمان مباہلہ بھی میمنا کتنی شان ہے ذات علی ابن ابی طالب دی جو اللہ نے ایک مخصوص سلسلہ شروع کیتا ہے ولایت علی دا قرآن مجید عجیب ہے اللہ دا ایتھی انداز یا ایوہ الرسول نوجوانوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں جدہ بھی قرآن مجید پڑھ سو اللہ نے اپنے مصطفیٰ نو القاب نال یاد کیتا ہے کدی مدثر آکھ ہے کدی مزمل آکھ ہے کدی طہا آکھ ہے کدی یاسین آکھ ہے جس طرح نبی دی عظمت دے زینے ہن اللہ نے انہاں زینے نال نبی نو پکارے ہیں تو جو میرے پاس ہے لیکن جدہ مقام غدیر مقام ولایت آیا ہے اللہ نے تمام القاب ہٹا کے فرمائے یا ایوہ الرسول القاب نو ہٹا کے 10 رے مالک جو لہجہ تبدیل ہے تیرا جملہ اگلا ہے یا ایوہ الرسول بلغ دوستان عزیز بیٹھے نے برادران قرآن نال ترجمے نال پڑھ دے اسے یقیناً پورے قرآن مجید لفظ بلغ فقط ایک مرتبہ ہے پورے قرآن مجید لفظ بلغ فقط ایک مرتبہ ہے
اور بھی اجاز اس گھر دا جدا سورہ کوثر نازل کی تھی وہی بطول دی شان ہے تو تے کوثر پورے قرآن ایک مرتبہ کتنے بیٹھے تھوڑا جزاکم اللہ اپنی تھوڑی سماعت اور بلند کرو اگر جناب بطول دی عظمت دی صورت نازل کی تھی تو لفظ کوثر پورے قرآن ایک مرتبہ جدا ولایت علی دا اعلان کرائے تو لفظ بلغ پورے قرآن ایک مرتبہ یا ایھا الرسول جزاک اللہ بلغ ما انزل الیک میرا رسول پہنچا دے او جو کچھ تیرے ہوتے نازل کیتا گیا ہے من رب کا تیرے رب دی طرف میں پوچھتا اس تو پہلے نماز نازل اللہ نہیں کی تھی روزہ نازل اللہ نہیں کیتا جانتے بیٹھے ہو اکھا بند نہیں کہنا میرے جملہ تلت کہنا روزہ بھی نازل اللہ کیتا ہے حکم نماز بھی اللہ نازل کیتا ہے زکاة حج دا حکم بھی اللہ نازل کیتا ہے میرا مالک فرمانے جیرہ تیروں تے نازل کیتا کہ وہ پہنچا دے اگر میرے نار راسد میں تھوڑی تھکان جلدی مکا چھوڑے گا میرا حبیب پہنچا دے جو کچھ تیروں تے نازل کیتا گیا ہے مالک کیا پہنچانا ہے نماز پہنچائی جا چکی ہے روزہ پہنچایا جا چکا ہے توحید دسی جا چکی ہے عادل دسا جا چکا ہے قیامت دسی جا چکی ہے کتنے مرتبہ 45 مرتبہ توحید دا ذکر ہے 16 مرتبہ عادل دا ذکر ہے 55 مرتبہ نبوت دا ذکر ہے 145 مرتبہ قیامت دا ذکر ہے جاگتے بیٹھے ہو اتنا مرتبہ ہر شے دا ذکر آ چکے مالک کیڑی چیز ہے جری تیری طرفوں نازل ہوئی ہے تے اجاں پہنچائی نہیں گئی جرا اگلا جملہ اس تو عجیب ہے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ تو میرا مصطفیٰ اگر تے اے نہ کیتا نہیں فرمایا فَإِن لَمْ تَقُلْ اگر تو نے نہ کہا علم تو صحابہ بیٹھو کہنا اور ہے کرنا اور ہے اتھے اللہ نہیں فرمایا فَإِن لَمْ تَقُلْ اگر تو نے نہ کہا فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر تو نے یہ عمل نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا میرا مصطفیٰ تے اوندی رسالت پہنچائی کوئی ماشاءاللہ قرآن مجید دی لفظ صرف رسالت تن نہیں قرآن پڑھ سو تھوڑا جی رسالت ہو اگر یہ نہ کیا تو اس اللہ کی رسالت نہیں پہنچائی پہلی رسالت کہہ دی سبحان حیات مصطفیٰ جو نبی دستر ہے وہ کہندہ پیغام ہے وہی تو پیغام ہے توحید ہے لیکن اللہ نماز روزے حج زکاة واسطے جملہ نہیں فرمائے فرمائے اگر اے نہ کی تو اے عمل نہ کی تو اللہ دی رسالت نہیں پہنچائی کائنات قربان کرنا عجیب ہے نظام کتنا اے عمل عظمت دا حامل ہے جس دے بدلے رسالت بچ دی ہے عمل ایسا ہے جہاں بدلے رسالت بچ دی ہے انہیں نہیں پیغمبر فرمایا حب علی حسنت لا یزر معها سیئا جہاں قلب وچ علی آ جائے جہاں قلب وچ علی آ جائے حب علی حسنت محبت علی ایسی نیکی ہے ایک نیکی زندگی دیا نیکیاں اور میں محبت علی علی نیکی اور ہے دنیا گناہ اور ہیں لیکن بغض علی علی گناہ اور ہیں محبت علی نیکی بغض علی سیئہ لیکن عجیب ہے قرآن مجید سورہ کاف والے پاس تھوڑا جو مراجعہ کر سو قادر فرمائے دے جو میرے پاس ایک نیکی لائے گا میں اسے جنت دوں کتنا نیکی ایک نیکی تو مہربان کتنا میں پوچھتا ایک نیکی کی گل کتے جیڑا نیکی سوچے بھی میں نیکی کراں حکم آ جاندے میرا فرشتہ نیکی لکھ دے جدہ نیکی کرے آواز قدرت دی ہونا دس لکھ دے ایک سوچن دا آج
10 عمل کرن دا ایک نیکی دے بدلے 11 لکھ ویندا ہے. ماشاءاللہ. لیکن اگر گناہ سوچے سے نہیں لکھا گیا پھر گناہ کیتس تے فرشتہ تے مالک ہون لکھاں آواز قدرتاں دی حالی میں نہ لکھی پھر 3 گھنٹے 7 گھنٹے دا ٹائم دینا شاید آ جائے. یہ ایڈا مہربان ہے کہ ہک دے بدلے 11 نیکیاں دیندا ہے. ہک برائی دے بدلے ہک لکھ ویندا ہے. وہ فرمائی ہک نیکی لے کے آ جا میں تینوں بدلے جنت دے. مہربانوں میں پوچھتا ہوں کیڑی نیکی جیڑی ہک ہو کے جنت دی قیمت بڑھ گئی. آئے نماز ہے گھبراہٹ نہیں کر